اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اما بعد فقد قال معصومین علیہم السلام القلوب خواتر سوء والعقول تزجر منها. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. غالباً یہ فرمان امیر المومنین علیہ السلام ہے. اس میں مولا فرما رہے ہیں کہ قلب اس میں وسوسے آتے ہیں، وسوسوں کا گزر ہوتا ہے اور عقل ان وسوسوں سے روکتی ہے. تو عقل کب روکے گی، کب پوری طریقے سے محفوظ کر سکتی ہے عقل وسوسوں سے اور خواہشات سے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل ایک اندھیرا ہے اور علم اس کا چراغ ہے. اگر عقل کے ساتھ علم ہے تب تو عقل فائدہ مند ہے اور اس کے اندر قوت ہے کہ وہ گناہوں سے، معصیت سے اور وسواس سے روک سکے. اور اگر عقل کے ساتھ علم نہیں ہے تو عقل میں ضعف پایا جا رہا ہے. امام فرماتے ہیں مثال کے طور پہ ہم کسی شخص کو اندھیرے میں چھوڑ دیں اور ہم اس سے کہیں وہاں پر ایک شیشی رکھی ہے، وہ اٹھا لو آپ. وہ گیا، اس نے اندھیرا تھا وہاں پر شدید، اس نے دیکھا کہ کہاں پہ شیشی رکھی ہے تو شیشی کی جگہ وہ کچھ اور اٹھا لایا. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ وہاں پر شدید اندھیرا تھا. اگر وہیں پر سی ایف ایل جلا دی جاتی، ٹیوب لائٹ جلا دی جاتی تو وہی چیز اٹھا کے لاتا وہ جو اس سے منگوائی جاتی. اسی طرح سے عقل ہے. مثال کے طور پہ جو جس کام میں ماہر ہوگا وہی آپ کو بتا سکتا ہے اس کے بارے میں. مثال کے طور پہ آپ اگر کسی بائک والے سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ میری بائک خراب ہو گئی تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ کیا فالٹ ہے اس میں. لیکن اگر کسی دوسرے کام کے ماہر سے پوچھیں گے کہ بھائی میرے بائک میں فالٹ ہے تو وہ نہیں بتا پائے گا، نہیں صحیح کر پائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں اس کو نالج نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہم علماء کو سمجھنا چاہتے ہیں، علماء کی پیروی، ہمیں کن علماء کی پیروی کرنا چاہیے، تو ہمارے پاس خود اتنا علم ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں گمراہ نہ کر پائے. اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو جو جدھر ہاتھ پکڑ کے چلا دے گا ادھر چل دیں گے. تو علم کا ہونا بہت ضروری ہے. امام فرماتے ہیں کہ عقل ایک اندھیرا ہے اور علم اس کی روشنی ہے. اگر علم ہے تو انسان پہچان پائے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور جو ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور جن میں سے ایک جنتی ہوگا، 72 جہنمی ہوں گے. اب ایسا نہیں ہے کہ جو 72 جہنمی ہیں ان میں علماء پائے نہیں جاتے، علماء ان میں بھی ہیں اور وہ اپنی اقوام کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کی اقوام کیوں گمراہ ہو رہی ہیں؟ کیونکہ وہ علم سے دور ہیں.
تاریخ سے دور ہیں، روایات سے دور ہیں، جو معصومین علیہ السلام کے اوپر ظلم و ستم ہوئے، جو اللہ کی حجتیں آئیں، ان کے بارے میں آشنائی نہیں ہے انہیں، اس لیے جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ٹہلاتے ہیں انہیں۔ تو پہلی فرصت میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح راستہ دکھے اور ہم صحیح راستے پر چل پائیں، کوئی ہمیں گمراہ نہ کر پائے، تو خود کے پاس علم ہونا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں آپ، طاقت ہی طاقت کا احترام کرتی ہے، اور وہ چیز آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گی جب آپ اس کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہو، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو پھر سامنے والا کسی طرح سے بھی آپ کو چلا سکتا ہے۔ صلوات پھر امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، غالباً امام سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب عقل، ایسا بھی نہیں ہے کہ عالم علم حاصل کرنے کے بعد سب عالم صحیح ہی بنتے ہیں، بعض عالم ہوتے ہیں مطلب علم حاصل کیا بہت محنت و مشقت سے مگر غلط بھی بن جاتے ہیں، اور بعض صحیح راستہ پکڑ لیتے ہیں اور صحیح بھی بن جاتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جب عقل خواہشات کے مقابلے میں کمزور پڑ جاتی ہے تو وہ خواہشات کی وکالت کرنے لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ جو غلط ہوتے ہیں تو اپنی غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل لاتے ہیں۔ تو امام اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب عقل مغلوب ہو جاتی ہے خواہشات کے سامنے تو وہ عقل خواہشات کی وکالت کرنے لگتی ہے، پھر وہ صحیح اور غلط نہیں دیکھتی، پھر وہ اسی طرف چلنے لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو 72 فرقے ہیں ان کے پاس بھی اپنے اپنے دلائل ہیں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، امام اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قاتل ہوا کا بے عقل کا، تم قتل کرو اپنی خواہشات کو اپنی عقل کے ذریعے، تم قتل کرو اپنی خواہشات کو اپنی عقل کے ذریعے۔ اب کیسے قتل کریں؟ یہ کافی لمبا بیان ہے لیکن شارٹ کٹ میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا میں کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو عقل کے پیرو کر سکتے ہیں۔ معصومین علیہ السلام مجسمہ عقل ہیں، یعنی اس طرح سے بھی روایات میں آیا ہے کہ پروردگار کی 2 حجتیں ہیں، ایک حجت ظاہری ایک حجت باطنی۔ ایک حجت ظاہری جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام ائمہ علیہ السلام ہے، اور حجت باطنی وہ ہر انسان کے اندر رکھی گئی ہے، وہ ہے عقل۔ اس عقل سے حجت باطنی کے ذریعے حجت ظاہری کو ہمیں پہچاننا ہے، اور حجت باطنی اس وقت کارگر ثابت ہوگی حجت ظاہری کی پیروی کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلوات پڑھیں اور محمد وآل محمد۔ مثال کے طور پہ انسان، ایک آیت ہے جس کا مفہوم مجھے یاد ہے، آیت تو مجھے یاد نہیں ہے، پروردگار جو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کون لے کر آتا ہے۔ تو کس طرح سے انسان اپنے آپ کو منظم کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے؟ دیکھیے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں پر بیان دے رہا ہوں تو میرے اندر خامیاں نہیں ہیں، میرے اندر بھی بہت سی خامیاں ہیں، کیونکہ ہم لوگ معصوم نہیں ہیں۔ معصوم ہونے کا دعویٰ صرف معصومین علیہ السلام ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ اب اگر آپس میں روابط ہیں تو اس میں دیکھیے
राब्ते में खराबियां भी आती हैं और मोहब्बतें भी आती हैं और मतलब अच्छे भी ताल्लुकात रहते हैं, वाह तो क्या उसमें सुभान अल्लाह। उसमें जो है एक दूसरे की इस्लाह करना चाहिए। बेशक बेशक बेशक। अगर भाईचारगी और ताल्लुकात का मतलब ये है कि एक दूसरे को छेड़ा जाए दिल भर के, तो फिर ये मतलब फसाद है और इससे जो है इंसान गुमराही होता है। वाह तो इंसान बनता कैसे है? इंसान किस तरह से मासूमीन अलैहिस्सलाम के नजर में बेहतरीन हो सकता है? कुरान में परवरदिगार कह रहा है कि एक दोस्त कहेगा कि काश कि मैंने अपने दोस्त की बात नहीं मानी होती। वाह तो उसकी तफसीर में लिखा है कि दो दोस्त होते हैं, तो उनमें से एक बंदा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आता है, और जब उसके दोस्त को पता चलता है कि वो नबी पर ईमान ले आए तो वो नाराज हो गया सख्त। बोला कि तू उन पे ईमान ले आया, आज से मेरी तेरी दोस्ती खत्म। तो उसने अपने दोस्त की वजह से रसूल खुदा को छोड़ दिया, कहा नहीं चल मैं ईमान नहीं लाया तेरे तरफ। तो वो दोस्त उस दिन कहेगा कि काश के मैंने अपने दोस्त की बात नहीं मानी होती। देखिए, खाने पीने से इससे जिस्म बनता है वाह और संगत से रूह बनती है। बहुत मुहिम है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब बेहतर होते हैं, सब में खामियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, लेकिन दोस्ती का मतलब ये होना चाहिए कि एक दूसरे को, भाई मौला अली अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन मोमिन का आईना है। आईने का मतलब क्या है? आईने के सामने हम जब जाते हैं तो हमें दिखता है अपना ऐब कि हमारे जिस्म में, हमारे शरीर पर मतलब क्या खामी है, क्या मतलब कपड़े पे हमारे कोई धब्बा तो नहीं है, उससे दूर कर लेते हैं हम देख के। दोस्ती और भाईचारगी का मतलब भी यही है कि अगर एक दूसरे में मतलब राब्ता है तो अगर कोई खामी दिख रही तो उसे बताओ। मिसाल के तौर पर ईशान भाई मेरे दोस्त है तो मैं इन्हें बताऊं, ना कि मैं अरमान भाई को बता रहा हूँ भाई खामी इनमें नहीं है, खामी उनमें है। अगर मैं इन्हें बता रहा हूँ अगर मैं इन्हें बता रहा हूँ तो उन्हें मजीद बिगाड़ दिया मैंने, सहारा नहीं, उन्हें मैंने मजीद बिगाड़ दिया। सलावत पढ़े और मोहम्मद वाले।